نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان کرامی، خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے آج یہ چھٹا پارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، سورۃ النساء کے آخری آیات آخری حصہ اور سورۃ المائدہ کا اسی طریقے سے ابتدائی حصہ۔ سورۃ النساء کا جو آخری حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ اس پارے کے اندر آ رہا ہے 7 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 برائی کی تشہیر، نمبر 2 ایمان بالانبیاء، نمبر 3 یہود کی مذمت، اور نمبر 4 علم کے تقاضے، اور نمبر 5 بشیر نذیر انبیاء کا تذکرہ، اور نمبر 6 نصارہ جو ہیں ان کی مذمت، اور اسی طریقے سے نمبر 7 آخری چیز جو اللہ پاک نے سورت کے اندر بیان کی ہے وہ ہے مسئلہ کلالہ، یعنی کلالہ کے مسئلے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ پاک نے بیان کی ہے برائی کی تشہیر، اللہ نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ اپنی زبان سے برائی بیان کرے، اگرچہ اس کے ضمن میں اللہ کی جو تقاضا ہے وہ تمام قسم کی برائیوں کو متضمن ہے یہ آیت، یعنی وہ برائی چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، عمل کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے وہ برائی کی تشہیر ہو رہی ہے، ایک ہے کھلم کھلا برائی، اس کا اللہ پاک نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ برائی تو ویسے ہی چھپا چھپی بھی جائز نہیں ہے، لیکن کھلم کھلا جو برائی ہوتی ہے اس کی قباحت اس برائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں الفاظ کے اندر جو برائی ذکر کی گئی ہے وہ ہے زبان کی برائی، یعنی بندہ خام خواہ اپنی زبان سے اول فول بکتا رہے اور وہ باتیں کرے جو باتیں ایمان کا منافی ہیں کرتا۔ تو اس کے ضمن میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ عام طور بندوں کی، انسانوں کی، یہ مسلمانوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ بات بات پر گالی گلوچ بکتے ہیں، بات بات پر طرح طرح کے مفسد لفظ اور فسادی لفظ، اسی طریقے سے طرح طرح کے واہیات قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر منافی ہیں، یعنی اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں الا من ظلم کا یہاں تذکرہ، یعنی وہ بندہ جو مظلوم ہو گیا ہو، یعنی جس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہو اور وہ دفاع نہ کر سکتا ہو، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے زبان سے ہی روکے گا اور زبان سے ہی اپنے الفاظ نکالے گا، اس کا دفاع یہی ہوگا۔ تو یعنی یہ ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش کی ہے، اگرچہ یہاں پر بھی خاموش ہو جانا، صبر کرنا یہ بہت بڑے درجے کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر کسی کو دبایا جا رہا ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اور پھر مظلوم بندہ اپنی فریاد زبان کے ذریعے سے نکالتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گنجائش کا اظہار کیا ہے، باقی زبان سے برے لفظ نکالنا یہ جائز نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے ایمان بالانبیاء، یعنی انبیاء جتنے بھی ہیں ان سب انبیاء پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا، یہ آخر تک یعنی اس رکوع جو پہلا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے اسی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ وہ بندے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن انبیاء میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے کہا یہ پکے کافر ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ مسئلہ ہوا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ لازم ہے، ایمان کا جز ہے۔ کوئی بندہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہی ہوگا۔ ایمان کے لیے لازم یہ ہے کہ تمام انبیاء کو مانے۔ ہاں باقی رہا مسئلہ کہ اب چونکہ یہ شریعت جامع آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن مجید کی شریعت، لہٰذا پہلے جو شریعت ہیں وہ منسوخ ہو گئے قرآن کے دلائل کے مطابق، تو لہٰذا وہاں جتنے بھی انبیاء ہوں گے ان پر اجمالی ایمان ہوگا،
تفصیلی ایمان نہیں ہوگا. تفصیلی ایمان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا, تب جا کر بندہ مسلمان ہوگا. اسی طریقے سے آگے اللہ پاک نے صراحتاً بیان بھی کر دیا کہ وہ جو بندہ تمام انبیاء کو مانتا ہے وہی مومن سچا ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا وہ ہے یہود کی مذمت. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء, یعنی یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ جو کتاب تمہاری قرآن مجید ہے یہ لکھی لکھائی آسمان سے اللہ پاک نے نازل کیوں نہیں کی. یعنی یہ مسئلہ تھا یہود کا. یہود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو اس طرح کے اعتراضات اور سوالات کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم وہی سوال کرتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں. اپنے آباء و اجداد کے حالات تو دیکھو, تو اس سے تو بڑے سوال تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, یعنی اس سے بھی بڑے سوال تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. چند ایک سوال کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کر دیا. فقالوا ارنا اللہ جہرا, ایک تو سوال تم نے یہ کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگرچہ یہ سوال کر رہے ہو نا کہ قرآن مجید لکھا لکھا زمین پر آئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے سوال کیے تھے, تب بھی تم نہیں ماننے والے تھے. نہ تم اسلام لے کر آئے, نہ تم نے مانا, اور حتیٰ کہ اللہ کو جہرن دیکھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا, بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی, تب بھی تم ایمان نہیں لے کر آئے. تو اب کون سا تم ایمان لے کر آنے والے ہو؟ اگر تمہارے معجزے کو یعنی تمہاری اس مطالبے کو پورا بھی کر لیا جائے تب بھی تم ماننے والے نہیں ہو. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ کا کام ہے بس نصیحت اور دین پہنچا دیں, مانے نہ مانے اللہ پاک اپنے مخلوق کو خوب جانتا ہے. اور پھر اسی کے ضمن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ یہاں تک بھی یہود کی مذمت کی کہ تمہارا تو شیوہ یہ تھا کہ تم نے تو انبیاء کو بھی قتل نہ چھوڑا, نبیوں کو بھی قتل کر دیا. اگر ماننے والے ہوتے تو انبیاء جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ان کی بات تو مانتے. تم نے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم قتل کرنے کے در پہ ہو چکے تھے. فَبِمَا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, بلکہ تم نے کیا کیا تھا, اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تو لائے, لیکن اللہ پاک نے تو رحمت فرمائی, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور آسمانوں پر بٹھا لیا. وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, تم نہیں قتل کر سکے عیسیٰ علیہ السلام کو. لہٰذا یہاں اس مسئلے کے اندر یعنی اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا بھی تذکرہ یہ ملتا ہے. لہٰذا یہ یہود کی مذمت اور یہود کی مذمت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ چند ایک چیزیں بھی بیان کر دی. اور پھر چوتھے نمبر پر جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر مسئلہ بیان کیا وہ ہے علم کے تقاضے. یعنی اگر اللہ بندہ عالم بنے, علم حاصل کرے تو اس کے تقاضے جو ہے نا وہ تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے. علم کے تقاضے کیا ہے, اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ان کو بیان کر دیا. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. یعنی علم عالم بندہ جو ہے نا اس کو جو علم تقاضا کرتا ہے, اس کا جو علم وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسولوں پر, اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان لے آئے, نماز ادا کرے, زکوٰۃ ادا کرے, اور اسی طریقے سے ایمان باللہ یعنی اللہ پر بھی ایمان لے اور آخرت پر بھی ایمان رہے. یعنی جو بندہ علم کے باسات ان چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ پاک نے وعدہ کر دیا اس کے دل اللہ پاک بڑا اجر اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ایک علم کے بنیاد پر اور دوسرا اس کے عمل کے بنیاد پر, یعنی ڈورا اجر اللہ پاک نے, اس کو ڈبل اجر اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے آخرت کے اندر. اور پانچویں نمبر پر جو اللہ پاک نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ بشیر نذیر یعنی مبشرین ممنذرین جو انبیاء ہیں ان کے کچھ اسماء ذکر کر کے اللہ نے ان کے حالات بیان کر دیے. اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وہی نازل کی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء یعنی حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, یعقوب, اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ, حضرت ایوب, حضرت یونس علیہ السلام, اسی طریقے سے حضرت ہارون, حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی. یہ وہ ساری کتابیں تھی جو پہلے انبیاء پر نازل کی ہیں, وہی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھی نازل
نازل کر دیے اور کچھ خصوصیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی. اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اسی طریقے سے ہم آپ کو رسولوں کے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رسول بھی جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ان کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور رسولوں کا جو شیوہ تھا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس، کہ رسول جو آئے تھے وہ بشیر اور منذر بن کر یعنی دنیا کے اندر آئے تھے تو ان کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ ڈرا کر خوشخبریاں دے کر امت کو اللہ پاک کا بندہ بنانا، اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھانا. یہی مقصد تھا انبیاء کی بعثت کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. تو اگر آپ سمجھیں تو دین سارا کا سارا اسی مقصد کے لیے آئے کہ بندے اللہ کے بندے بن جائے. بندوں کو انبیاء نے دنیا سے رخ ان کا تبدیل کر کے اللہ کی طرف رخ کر دیا ہے. یہی مقصد تھا انبیاء کا. نہ تو انبیاء نے اپنی طرف ان کو موڑا اور نہ کسی اور کی طرف موڑا، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دیا، ان کے ڈائریکشن جو تھی وہ صحیح کر دی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی بیان کر دیا. اور پھر چھٹے نمبر پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کی بھی کچھ مذمت بیان کر دی. پیچھے یہودی کی مذمت تھی، اب نصارہ کے اللہ نے کچھ مذمت بھی بیان کر دی. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یعنی اے نصارہ، یہاں اہل کتاب سے پیچھے اہل کتاب سے یہود مراد تھے، یہاں اہل کتاب سے نصارہ مراد ہیں. اے اہل کتاب، اپنے زبان سے وہ باتیں نہ نکالو جو تمہاری زبان کے شیان نشان نہیں، یعنی وہ جو اللہ کے بھی لائق نہیں، اور وہ باتیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کرتے ہو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر وہ بات نہ کرو جو اللہ کے حق میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم خدائی کو 3 حصوں میں نہ بٹوارا کرو خدائی کا، کہ یہ خدا ایک جو آسمانوں پر ہے اور مریم خدا کی بیوی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا. یعنی انہوں نے الوہیت جو تھی، الوہیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور پھر اسی کو اللہ نے بیان کیا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ یاد رکھو یہ جو عیسیٰ بن مریم ہے یہ اس چیز کا عیسیٰ علیہ السلام کی نفاذت تھی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے اس کا تقاضا کرتے تھے. یہ بندوں نے، انسانوں نے خود اپنی طرف سے بیان کر دیا. تو یہ مذمت تھی نصارہ کی. اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے کلالہ کا مسئلہ. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان. یعنی لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کلالہ کیا ہے. وہ کلالہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ عورت ہے جس کے اصول فروض نہ ہوں، یعنی جس کے ہلاک ہو گئے رشتہ دار. اصل میں کلالہ کا مسئلہ جو ہے ایسا ہے جس کے اندر شروع سے ہی اختلاف چل رہا ہے. یعنی کلالہ ہے کیا؟ تو صحیح اقوال میں سے جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسی میت، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جس کے اصول فروض نہ ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں. یعنی بندہ فوت ہو گیا اور اس کے ماں باپ وہ اوپر کے سارے نہیں ہیں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ سارے کے نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے اس کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی اور اسی طریقے سے پوتا پوتی اور دوترا دوتری، اسی طریقے سے نیچے تک یعنی سارے کے سارے اولاد اس کی کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو بندہ ہوگا جو فوت ہونے والا ہے اس کو کہتے ہیں کلالہ، یعنی اس کے اصول فروض نہیں. تو اس کی جو وراثت ہے، اس کی پھر وراثت اس کے بھائیوں کے اندر چلی جاتی ہے. اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے، اور اس کی تفصیل ہے وہی سورۃ نساء کے شروع میں آئی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کے متضمن بھی ہے. پھر آگے سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورۃ المائدہ، اس پارے کا دوسرا حصہ. یعنی سورۃ مائدہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 12 مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نمبر 1 پہلا جو مسئلہ اللہ نے بیان کیا وہ ہے عہد کا، یعنی وعدے کا. اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو، جتنے بھی وعدے تم نے کیے ہیں. اور وعدے جو ہے وہ انسان 2 طرح کے کرتا ہے، یا تو حقوق اللہ میں وعدے کرتا ہے یا حقوق العباد میں. کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس نے اللہ پاک سے ایک وعدہ کیا ہے. تو یہ اللہ سے وعدے کیے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہوں. گویا کہ یہ انسان کا ایک ایگریمنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور وعدہ جو ہے اس نے اللہ پاک سے کیا ہے. تو جو وعدے اللہ سے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرے. اور پھر دنیا کے اندر رہن سہن کے طور پر انسان بسا اوقات معاملات میں انسانوں سے بھی کچھ وعد و وعید کر لیتا ہے. تو ان جو وعدے اس نے انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں نا،
وہ بھی یہ پورے کرے، دونوں طرح کے وعدے پورے کرے، اور پورے کرنے کا حکم اللہ پاک نے یہاں پر دیا ہے۔ یعنی اگر وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے کو توڑے گا، تو پھر اس کا جواب بھی اللہ پاک کو دینا پڑے گا۔ تو یہ پہلا مسئلہ جو تھا اس کے اندر وعدے کا تھا۔ اور اسی طریقے سے آگے آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اسی کے ضمن میں ایک آیت کا حصہ آتا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ بیان کیا، وہ ہے تعاون علی البر اور ولا تعاون علی الاثم، یعنی برائی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک آپ دیکھتے ہو ایک بندہ، ایک انسان ہے جو برا کام کر رہا ہے اور بدکار ہے یا ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، خام کا رشتہ داری کے بنا پر، تعلق داری کے بنا پر، علاقے کے بنا پر یا دوستی کے بنا پر، بہرحال کسی بھی تعلق کی وجہ سے برے کا ساتھ برائی میں نہ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور بلکہ ہاں ساتھ کس میں دو، بتعاون علی البر، نیکی کے اندر ایک دوسرے کے تعاون کرو، چاہے وہ آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ایک بندہ نیکی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، لیکن جس بندے کو جانتے ہو، تمہارا دوستانہ ہے اس کے ساتھ، پھر بھی وہ برائی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کے اندر اس کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤ، ورنہ آخرت میں جہاں ظالم ہوگا تو ظالم کا معاون جو ہوگا، مدد کرنے والا، وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لہذا کلی مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ ظلم کا ساتھ دینے والا ہی ظالم ہوتا ہے اور نیکی کا ساتھ دینے والا ہی نیکوکار ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ جو آتا ہے اس آیت کے اندر، وہ آتا ہے کچھ جانوروں کے بارے میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ مکمل اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کچھ جانوروں کی ذبح کے اور کچھ جانوروں کے بارے میں کچھ اصول و ضوابط اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ یعنی وہ جانور جس کے اندر خون بہنے والا، رگوں کے اندر اگر خون کھڑا ہو وہ بھی حرام ہے، بغیر ذبح کے بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے خون جانور کا، اور اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت، اور اسی طریقے سے اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ پاک کا نام نہیں لیا گیا، یعنی کہ وہ جانور جس کو ذبح تو کیا گیا لیکن اس کی تکبیر یا بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تو وہ جانور بھی حرام ہوگا، اس کو بھی کھانا جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو ذبح کرنے کا طریقہ صحیح نہیں کیا گیا، یعنی وہ جانور جس کا گلا دبا کر اس کو مارا گیا ہے یا اونچائی سے گرا ہے، بہرحال کسی طریقے سے بھی جس کے جانوروں کو ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا گوشت بھی کھانا یہ جائز نہیں، اگرچہ وہ جانور حلال ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کے ضمن میں آتا ہے وما ذبح علی النصب بمن تستقسم بالازلام، یعنی جس جانور کو آپ نے کسی کے نظر پر چھوڑ دیا ہو، کسی کی غیر اللہ کی نظر پر، غیر اللہ کی وجہ سے اس کو ذبح کیا گیا ہو تو اس جانور کا بھی کھانا جائز نہیں۔ یہاں یاد رکھیں یہ مسئلہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ وما ذبح علی النصب بمن تستقسم بالازلام، ذبح تو کیا گیا ہے، تکبیر بھی پڑھی گئی ہے، سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن ذبح کرنے کا جو مقصد تھا، جو ارادہ تھا، جو نیت تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ کیا تھا؟ نیت تھی غیر اللہ کی مقصود طلب، غیر اللہ کی رضا، غیر اللہ کی خوشنودی، تب بھی یہ جائز نہیں ہے اس جانور کا کھانا، یعنی اس کا گوشت۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گوشت کے نیت سے ذبح کرتے ہیں، کہ مرغی کو، ایک گائے کو ذبح کر لیتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہوتی نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ گوشت طلب کرنا۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت تو بتائی ہے، اس نیت سے تو جانوروں کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نیت نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوتے، تو خامخواہ اس جانوروں کو ذبح گوشت کی طلب کے لیے تو کیا ہی نہ جاتا۔ گوشت کی طلب کے لیے ذبح کرنا یہ جائز ہے، شریعت نے یہ اجازت دی ہوئی ہے۔ ہاں، جب آپ ذبح کر رہے ہیں کسی اور کی رضا کی مقصود کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے، اور پھر اس گوشت کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی خوشنودی کے لیے بانٹ دینا ہے، تب بھی جائز نہیں ہے اس طرح کے جانوروں کو ذبح کرنا، یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے کسی اور فساد کے لیے، جیسے کہ ازلام کے ضمن میں آتا ہے کہ جانور کو تو آپ نے ذبح کیا، لیکن ذبح کا جو مقصد ہے وہ مقصد غلط کر لیا ہے، یعنی کہ کسی جوئے کے لیے، کسی قسمت کے لیے، قسمت ازمائی کے لیے، یا جیسے پہلے لوگوں میں شرطوں کے بنا پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا،
تو اس طرح کے ذبح کرنا بھی جانور کو جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ جانور کے کچھ حلت و حرمت کے مسائل بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شکار کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکار کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب اہل کتاب کے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے ان کی حلت کا بھی اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ جو اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے آیت تکمیل اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہ بہترین خوشخبری بیان کر دی ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، یعنی آخری وہ خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کے آپ نے بشارت دے دی۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن اللہ پاک نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر لی اور دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اب اگر جیسے کہ پیچھے آیا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی انسان جنت میں جانے کے لیے اس اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ جنت میں جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے بس یہی طریقہ اسلام ہے۔ اس نعمت کو یعنی دین اسلام کو جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے شروع کی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے اس نعمت کو آ کر ختم کر دیا۔ لہٰذا ختم نبوت کا مسئلہ بھی اس آیت سے اشارتاً سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی مسئلہ نیا پیدا نہیں ہوگا، مکمل کے مکمل دین کو اللہ پاک نے اجمالی طور پر اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز جو اللہ پاک نے بیان کی وہ ہے آیت طہارت، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ نے غسل کے اور اسی طریقے سے وضو کے اور اسی طریقے سے تیمم کے مسائل اللہ نے بیان کر دیے، ان کے فرائض بیان کر دیے ہیں۔ لہٰذا فرضیت وضو کی بھی اسی آیت کے اندر آئی ہے، غسل کی بھی اور تیمم کے بھی، یہ تینوں مسئلے اس آیت کے اندر ثابت ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک آیت آتی ہے والذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ساتویں مسئلے کو بیان کیا، وہ ہے انصاف کرنا۔ انصاف اگرچہ یہاں پر اللہ پاک نے ذکر کیا اگرچہ دشمنی ہی سامنے کیوں نہ ہو تو انصاف سے کام لو، نا انصافی نہ کرو، نا انصافی ظلم ہوتی ہے۔ اور اس مسئلے کو بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اور آٹھویں نمبر پر اللہ پاک نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے یہود اور عیسائی، یعنی اہل کتاب جتنے بھی تھے ان کے اللہ پاک نے کچھ احوال اور کچھ ان کی مذمت بھی بیان کیا ہے، یعنی ان کے کچھ کردار۔ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ یعنی سابقہ جو حالات یہود کے ان کے تذکرہ کر کے اللہ نے ان کا آئینہ ان کے سامنے کر دیا ہے۔ یعنی تم تو وہی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں نمازیں لا کر دی تو تم نماز نہ پڑھتے تھے، اللہ نے طور پہاڑ اٹھا کر تمہارے سر کے اوپر کھڑا کیا۔ اور اسی طریقے سے تم تو وہی تھے جنہوں نے پانی پر لڑائیاں کی اور من و سلوہ پر لڑائیاں کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اعتراض کر دیتے تھے ان کو جواب دے دیتے تھے، تم تو وہی ہو۔ اور اسی طریقے سے آگے پھر اللہ پاک نے ان کی مذمت یوں بھی بیان کی ہے کہ ذرا یاد تو کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اپنی نعمتیں تو ذرا یاد کرو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی، اور پھر بھی تم یہ کہتے تھے جب لڑائی کا وقت ہوا، جہاد کا وقت ہوا تو حتیٰ کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہاں تک کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو تیرے ساتھ نہیں لڑتے۔ یعنی تیرے ساتھ مخالف جو دشمن آ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں لڑتے تیرے ساتھ ہو کر، بلکہ تو جا اپنے رب کو پکار، اللہ ہی کچھ ان کے لیے بندوبست کرے، بیٹھ گئے تھے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے تم بیٹھ گئے تھے، تمہاری تو حالت یہ تھی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں آتے ہیں عیسائیوں کے اللہ پاک نے بھی ان کا آئینہ بھی ان کے سامنے کیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال قل فمن یملک من اللہ شیئا۔ تم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے تھے کہ جب نہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی نہ مانا اور ان کا ہی انکار کر دیا، لیکن جب ماننے پہ آئے تو پھر کیا مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا لیا۔ تو یہاں تک تم نے کر لیا تو تمہاری جو بے اعتدال ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں، لہٰذا ان کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کر دیا۔
اور یہ یہود و نصارہ جو تھے یہ اتنے سر قسم کے لوگ تھے، ان کی سرکشی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ پاک نے کئی سارے مقامات پہ ان کی سرکشی بیان کی ہے۔ اللہ حتیٰ کہ مسلمان جو تھے، مسلمانوں کو اللہ پاک نے واضح و نصیحت کی، وعید کی ہے کہ ان یہود و نصارہ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ اسی پارے کے اندر بھی آخر آتے آئے ایک آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ یہ تو اپنے نبیوں کے نہیں ہو کر رہے، اپنے نبیوں کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وقت کے جو نبی تھے ان نبیوں کو کی بات کو نہیں مانا، ان کے قتل پر یہ آمادہ ہو گئے تھے، اور بلکہ کئیوں کو تو قتل کر بھی دیا تھا، تو تمہارے کہاں دوست ہوتے ہیں۔ اور پھر 9ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا، یعنی حابیل اور قابیل جو تھے ان کا ذکر بھی اللہ پاک نے اس سورت کے اندر کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ مکمل ایک تفصیل کے ساتھ بہت بڑا واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کسی مسئلے پر آپس میں الجھ پڑے تھے، لڑ پڑے تھے، جھگڑا کیا انہوں نے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی صلح کرانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے کس امر پر اللہ پاک تم سے خوش ہوتے ہیں، یعنی کس سے اللہ راضی ہیں، کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، تو تم قربانی کرو۔ تو ایک نے جانور کی قربانی کی اور ایک نے گندم کی، اپنے اناج کی قربانی کی، تو آگ آسمان سے اتری، اس نے ایک کی قربانی کو جلا دیا، کیونکہ سابقہ شریعت کے اندر قربانی کی قبولیت کی یہی علامت ہوتی تھی، اور دوسرے کی قربانی رائگا گئی، یعنی اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو جس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی وہ قابیل، اس نے رات کو چپکے سے اپنے بھائی اس حابیل کو قتل کر دیا، پھر قتل بھی کر دیا۔ آگے پھر اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اشارتاً بیان کر دیا ہے کہ پھر لاش اٹھا کر جا رہا تھا، یہ پہلا قتل تھا، ابھی تک انسان کو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا تھا کہ اپنی یہ ڈیڈ باڈی جو ہے، یعنی انسان کی جو میت ہے، اس کو کیسے زمین کے سپرد خاک کرنا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ہی سمجھایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، کہ ایک کوے کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، وہ کبا آیا، اس نے زمین کھودی اور کوئی چیز اپنی چھپائی زمین کے اندر، یہ قابل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بھی اسی طریقے سے گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ تو وہاں سے ہی سپرد خاک کرنے کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی یہ طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعد میں اللہ پاک نے انبیاء پر وحی نازل کر کے انسان کی میت کو زمین کے اندر دفن کرنے کا مکمل اصول بھی سمجھا دیے ہیں۔ اور پھر اسی کی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے جرم کا سزا بھی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی جس بندے نے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی حق کے کسی انسان کو، مسلمان کو قتل کر لیا، تو یہ گویا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر لیا، یہ اس کا جرم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی سزا ہے۔ اور فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی انسان کو بچایا، یعنی کسی کو زندگی دی اور کوئی ذریعہ بنا زندگی بچانے کا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ اللہ پاک نے اتنا زیادہ اجر عطا فرمایا ہے، لہٰذا کسی کو زندگی دینے والے بنو، کسی کی زندگی لینے والے نہ بنو۔ اور پھر 10ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر چور کی سزا کا تذکرہ کیا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، یعنی چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب کسی کی چوری کر لے اور جان بوجھ کر کرے اور الزام پکڑا جائے، تو اس کے جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ شرعی سزا ہے۔ اور یہ سزا اگر قائم ہو جائے تو چوریاں، مال محفوظ ہو جائے۔ یہ مال محفوظ کیوں نہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ اس طرح کی جو حدود ہے نا، وہ حدود لگائی نہیں جا رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر کر رہی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے جو رکوع آ رہا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے صاحب کا شرائع جو ہے نا، ان کے احکامات بھی اللہ نے کچھ ذکر کیے ہیں، یعنی 11ویں نمبر پر 11واں جو مسئلہ اللہ پاک نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ صاحب کا آیت شرائع جو ہے نا، ان کے اندر بھی اللہ نے اسی طریقے سے سزائیں مقرر کر رکھی تھیں۔ وَقَدَمْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، مکمل ایک آیت آتی ہے کہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اب ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، یہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ اگر کسی کا نقصان کرو گے اس طریقے سے تو تمہارا بھی اسی طریقے سے نقصان بدلہ اسی طریقے سے لیا جائے گا۔ یاد رکھو شریعت اسلام کتنے حقوق دیتی ہے مسلمان کے،
لہٰذا اگر کسی کے ناانصافی کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز آپ نے کاٹی توڑی تو بدلے میں تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی قصاص لیا جائے گا. پہلے شریعتوں کے اندر یہ مسئلہ تھے، اس شریعت کے اندر بھی اسی طریقے سے ہیں. پھر آگے اسی مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی کچھ بیان کیا ہے، یعنی کچھ سابقہ جو شرائط ہیں ان کے اندر ناانصافیاں بھی ہوئیں، اسی طریقے سے ہوئیں جیسے کہ آج مسلمان کر رہے ہیں. سابقہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیے تھے، اس طرح کی حدودیں تو تھیں ان کی شریعت کے اندر، تو کیا کرتے تھے جو علماء تھے اس شریعت کے اور جو حکمران تھے وہ جب حد لگانے کے باری آتی اپنے کسی بندے پر تو حد کو تبدیل کر لیتے تھے، آسان اور چھوٹی حد دے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور جو کوئی نیچے درجے کا یعنی غریب غربا پکڑا جاتا تو اس کے اوپر قرآن کتاب کے مطابق شریعت کے مطابق حد جاری کر دیتے تھے. آج کل ہمارے مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ جب کوئی بڑا مجرم پکڑا جاتا ہے اپنا کوئی تو اس کے اوپر رعایت کر کے اس کو معافی دلافی دے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پیسے دلا کر. اور جب کوئی غریب پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہترین اور یعنی کہ قرآن اور حدیث ساری وہی نکال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ساری سزائیں مقرر کر دیتے ہیں. تو یہ ناانصافیاں پہلے جب ہوئیں تو اللہ نے ان کے اوپر وعید اور عذاب نازل کر دیے، اور یہاں اسلام کے اندر بھی اسی قسم کے جرم کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں. اور پھر آگے جو رکوع آ رہے ہیں ان کے اندر بھی وہی یہود و نصارہ جو تھے ان کے عمل اور ان کے کارکردگی جو اللہ نے بیان کیا اور ان کو کچھ مذمتیں بھی بیان کی ہیں، ان کا طور طریقہ جیسے کہ پیچھے آ رہا ہے کہ انبیاء کے خلاف ہوئے اور انبیاء کے نامانی باتیں اور اس طریقے سے نبیوں کے بارے میں جو عقائد تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے بیان کر دیے. اور پھر اسی طریقے سے اس پارے کے آخر کے اندر بھی وہی عیسائیوں کا رویہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تین اور خدا بنا لیے، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کو بھی خدا کے بھی بنا، وہ سارا کا سارا اللہ پاک نے ذکر کر لیا ہے. ناانصافیاں جو تھی اہل کتاب کے متذکرہ کیا ان کا. اور پھر درمیان میں ایک بات آتی ہے یا رسول 12ویں نمبر پر جو اللہ پاک نے مسئلہ اس پارے کے اندر بیان کیا وہ یہ کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. کیا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذمہ جو اللہ پاک نے کام لگایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پہنچا دو. تو بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو امت تک پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ شریعت، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچی ہیں. بلکہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم برداشت کیا ہے اس دین کو پہنچانے پر. وہ واقعہ اگر سیرت کے اٹھا کر دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تشدد اور کتنا ظلم برداشت کیا ہے. کوئی اور بات نہیں تھی، یہی بات تھی کہ اللہ کے دین کی تکمیل اور دین کی آگے نشر و اشاعت اور دین کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذمہ لگایا تھا اور آپ نے بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹی اپنا کام مکمل کیا. اب ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ اس دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا حصہ بنے. دعائے العمل کی توفیق عطا فرمائے.